مقصد رب نے قرآن میں خود بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی انسان بن جاؤ۔ میں زکوٰۃ کے مال کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ سے مقصد تمہاری جانوں کو پاک کرنا، تمہارے مالوں کو پاک کرنا، جس سے تمہیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ پھر میں حج کو دیکھتا ہوں، حج کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں جو بندہ حج کرتا ہے اس انسان کے دل میں اللہ تقویٰ کو پیدا فرما دیتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی حج کر کے واپس آتا ہے اللہ اس کے گناہ کو اس طریقے سے معاف فرما دیتے ہیں جس طریقے سے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تقوی کی وجہ سے اس انسان کو مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ میں قرآن مجید کو بولتا ہوں، قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ میں رب ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں میں نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے تو متقی لوگوں کے لیے بنایا۔ میں نے قرآن مجید میں جو جو ذکر کیا متقی لوگوں کے لیے ذکر کیا، اس لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں؟ تقویٰ نام ہے اس چیز کا انسان کو اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو پورا کرنا، جو کام نبی علیہ السلام نے کیا اس کام کو پورا کرنا، جس کام سے اللہ نے منع فرما دیا، جس کام سے اللہ کے پاس پیغمبر نے منع فرما دیا اس کام سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو نا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ ان کی نسلوں میں دیندار لوگوں کو پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کو ذکر کیا اور وہ تفصیلی واقعہ اس واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ دو پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا اور جا کر ان دو پیغمبروں نے ایک یتیم بچے کی دیوار گر رہی تھی، اللہ نے اپنے دو پیغمبروں کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے موسیٰ، جاؤ میرے موسیٰ، جاؤ میرے خضر، جا کر اس یتیم کے بچے کی دیوار کو درست کر کے آ جاؤ نا۔ جب یتیم بچوں کی دیوار کو درست کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے خضر مجھے یہ بتاؤ نا آپ نے یہ دیوار کیوں درست فرمائی ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے دیوار کو درست فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیم بچوں کا ماں باپ جو تھے وہ بڑے تقوی والے تھے، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی انسان تھے۔ اللہ نے ہم دو پیغمبروں کو بھیج دیا، فرمایا جا کر پیغمبروں ان دیواروں کو درست کر کے آ جاؤ۔ اگر یہ دیوار گر گئی نا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو یتیم بچوں کا ہے اور وہ خزانہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے نیک ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو بھی نفع دے دیا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک لوگ اللہ کے ساتھ ہے جو لوگ دنیا میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ کے سامنے تقویٰ اختیار کرے گا متقی بن جائے گا۔ متقی صرف دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے، متقی نام ہے جس انسان کی آنکھیں غلط دیکھنے سے محفوظ ہو جائے، جس انسان کے کان غلط سننے سے محفوظ ہو جائے، جس انسان کی زبان غلط بولنے سے محفوظ ہو جائے، جس انسان کے ہاتھ غلط کام کرنے سے محفوظ ہو جائے، جس انسان کے پاؤں غلط کام کی طرف جانے سے محفوظ ہو جائے، وہ بندہ تقوی والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بندہ بھی مشکل میں ہوگا، جو بندہ بھی مصیبت میں ہوگا، جو بندہ بھی تکلیف میں ہوگا، جب وہ تقوی کو اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راہوں کو کھول دے گا۔ میں تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، جس گھڑی کو ہو وہ تقویٰ اختیار کرے، رب سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ اس کی تکلیف کو بھی دور کر دے گا، اللہ اس کی مصیبت کو بھی دور کر دے گا،
اللہ اس کی ہر مشکلات پریشانی کو دور کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر فرماتی ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے پیغمبر، میرا بیٹا، میرا لگتے جگر حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ظالموں کی قید میں چلے گئے ہیں، کافروں نے ان کو قیدی بنا کر رکھا ہے نا، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ میرے بیٹے کو مجھے ملا دینا، اللہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ ملا دے، اللہ میرے بیٹے کو رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سالم کی ماں نبی علیہ السلام کے سامنے زاروں کٹار ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا، یا رسول اللہ میرا بیٹا ظالموں کی قید میں ہے، دعا فرمائیے اللہ میرے بیٹے کو رہائی عطا فرما دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سالم کی ماں، یاد رکھو اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرو نا، اللہ تیرے بیٹے کو بھی رہائی فرما دے گا۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے وظیفہ بھی سکھلایا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دو، ہر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگ جاؤ۔ حضرت سالم کی ماں تقوی بھی اختیار کرنے لگ گئی اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ورزش کرنے لگ گئی۔ اللہ نے حضرت سالم کی ماں کی اس عمل کی وجہ سے حضرت سالم کو قیدوں سے چھڑا دیا، قیدی سے چھڑا دیا، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور صرف بھاگتے ہوئے نہیں آ رہے، ساتھ اونٹوں کا ایک ریوڑ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت سالم کے والد نے جب دیکھا ہمارا بیٹا گیا تو اکیلا تھا اور قید میں تھا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت سالم کو رہائی بھی عطا فرما دی اور ساتھ میں اونٹ بھی لے کر حضرت سالم آ گئے، تو حضرت سالم کے والد نے نبی علیہ السلام سے جا کر فرمایا، یا رسول اللہ میرا بیٹا تو قید سے رہا ہو چکا ہے لیکن ساتھ اتنے اونٹ بھی لے کر آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سالم کے والد، یاد رکھو جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، جو بندہ متقی پرہیزگار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کو کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، خدا کی قسم کوئی اور طاقت نہیں ہے کسی کو راستے کھول دینے والی سوائے اللہ کے۔ حضرت سالم سے پوچھا، بتاؤ نا آپ کیسے بھاگ کر کہاں سے آ گئے؟ فرمانے لگے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا سارے دشمن جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ میرے جنہوں نے مجھے قید کر رکھا تھا وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، میں ان سے بھاگ کر نکلا تو آگے ایک اونٹ تھا، میں اس اونٹ پہ سوار ہوا، اونٹ پہ سوار ہونے کے بعد میں بھاگا تو پیچھے سارے اونٹ بھی میرے ساتھ بھاگے، اور اس طریقے سے اونٹوں کا ریوڑ لے کر میں بھاگ آیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ بھی تیرا بیٹا بھی لوٹ آیا، ساتھ اللہ نے تجھے اونٹ بھی عطا کر دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ میرے بھائیو آج ہم کون سی مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں؟ لوگ کبھی بے روزگاری کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بے روزگار انسان خدا کی قسم میرے ہاتھ میں یہ رب کا قرآن ہے، میں اس قرآن پہ ہاتھ لگا کر یہ کہتا ہوں، رب کہتا ہے میں نہیں کہتا، جو بندہ تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کرنے کو دور کر دے گا۔ تقوی شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں روزی نہیں مل رہی، ہم کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی، ہم کہتے ہیں رزق نہیں مل رہا، ہم کہتے ہیں مصیبت میں گر گئے ہیں۔ جب مسلمان تقوی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے، اس تقوی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں رزق کی فراوانی کروں گا، یہ ہے وعدہ۔ اگر یقین نہیں ہے تو قرآن کی آیت سن لیں، فرمایا فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ بھی اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتا ہے یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستوں کو پیدا فرما دے گا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ رزق اللہ اس انسان کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے انسان کو گمان بھی نہ ہوگا، اللہ اس انسان کی غیب سے روزی کا بندوبست فرما دے گا۔ میرے بھائیوں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قید ہوئے نا، اللہ نے قیدی سے بھی رہائی عطا فرما دی، ساتھ اللہ نے مال و دولت بھی عطا کر دیا، اونٹ بھی اللہ نے عطا کر دیے۔ شرط ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ ہم نے تقویٰ سمجھا ہوا ہے صرف نام کو، میں نے بتایا نا تقوی کی اصل تعریف اگر کی جائے، ایک تعریف تقوی کی ہے کہ المتقی اذا یتقی عن الشرک والمعاصی، کہ متقی انسان کو ہوتا ہے جو پہلے شرک سے بچا ہو، یہ متقی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ متقی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اللہ کے ساتھ غیر کو بھی مانے کہ اللہ نہیں وہ بھی اللہ ہی، اللہ کے سوا